بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے ایک چیز پر خمس نکال دیا، اب اگر یہ چیز اس کے پاس ساری زندگی اس کی ملکیت میں رہے تو اس پر دوبارہ اسے خمس نہیں نکالنا ہوتا۔ یہ مسئلہ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے، مگر اس میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ چیز تبدیل ہوتی رہے تو اگر تبدیل بھی ہو گئی ہے تب دوسری چیز پر بھی خمس نہیں نکالنا۔ مثلا فرض کیجئے کہ ایک شخص کے پاس 1,00,000 روپیہ تھا، اس پر اس نے خمس نکال دیا تو 1,00,000 روپیہ اس کا مخمس اور پاک ہے، لہذا اگر یہ ساری زندگی اس کے پاس پڑا رہے گا تو اس کو دوبارہ اس پر خمس نہیں نکالنا۔ مگر 1,00,000 روپے کے اس نے پرائز بانڈ خرید لیے تو اب شکل تبدیل ہو گئی، صورت اس کی بدل گئی، پرائز بانڈ اگر آ گئے ہیں تب بھی ایسی صورت میں اس کو دوبارہ خمس نہیں نکالنا پڑے گا، اس لیے کہ 1,00,000 روپے پر وہ خمس نکال چکا تھا اور اسی 1,00,000 روپے کے اس نے پرائز بانڈ خریدے ہیں، لہذا پرائز بانڈ پر بھی اس کو خمس نہیں نکالنا پڑے گا۔ اور فرض کیجئے کہ آگے چل کے وہ پرائز بانڈ بھی بیچ دیتا ہے اور پرائز بانڈ کے بجائے سونے کے سکے خرید لیتا ہے تو سونے کے سکے پر بھی خمس نہیں نکالنا پڑے گا جب تک وہ اس کی ملکیت میں اس کے پاس پڑے رہیں۔ چنانچہ اگر ایک چیز کا خمس نکال دیا جائے اور اس کی صورت، اس کی شیپ تبدیل ہوتی رہے تو ایسی صورت میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور اس پر دوبارہ خمس نہیں نکالنا پڑتا ہے۔ ہاں، اب یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ اگر فرض کیجئے کوئی ایسی چیز خریدیے کہ جس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، پرائز بانڈ کی قیمت تو نہیں بڑھتی ہے لیکن سونے کے سکے اگر اس نے خرید لیے ہیں تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ تو 1,00,000 روپے کے سونے کے سکے اس نے خریدے تھے، 5 سال کے بعد وہ 1,50,000 کے ہو گئے۔ ہم نے یہ کہا کہ ایک مرتبہ جس کا خمس دے دیا جائے اس کو دوبارہ خمس نہیں دینا، چنانچہ اس نے سونے کے سکے پر دوسرے سال خمس نہیں دیا، تیسرے سال بھی خمس نہیں دیا، اور 3-4 سال کے بعد، 5 سال کے بعد جب اس نے قیمت کا اندازہ لگایا تو پتا چلا کہ جو سونے کے سکے اس نے 1,00,000 روپے کے خریدے تھے وہ اب 1,50,000 کے ہو گئے۔ تو کیا مزید 50,000 پر اسے خمس دینا پڑے گا کہ نہیں؟ نہیں، مزید 50,000 پر بھی اسے خمس نہیں دینا جب تک یہ سکے یہ نہیں بیچتا، اس وقت تک اس پر اسے خمس نہیں دینا۔ اور یہ سکے کی مثال نہیں ہے، مثلا فرض کیجئے اس نے کوئی زمین خرید لی ہوتی 1,00,000 روپے کی اور اسی قیمت بڑھ گئی ہوتی، یا کوئی فلیٹ اس نے خریدا ہوتا یا کوئی مکان خریدا ہوتا اور اس کی قیمت بڑھ جاتی، تو جب تک وہ اسے نہیں بیچتے اس وقت تک اس پر دوبارہ خمس نہیں نکالنا ہوتا۔ لہذا اگر یہ سکے اس کے پاس 5 سال کے بعد اگرچہ 1,50,000 کے ہو گئے مگر اب بھی مزید 50,000 پر اس کو خمس نہیں نکالنا ہے، اور مزید اگر اس کے پاس 5 سال پڑے رہیں اور 1,50,000 کے بجائے 3,00,000 کے ہو جائیں یہ سکے تو 3,00,000 پر بھی خمس نہیں نکالنا ہے۔ 1,00,000 پر تو نکال چکا تھا، مزید 2,00,000 پر بھی اسے خمس نہیں نکالنا۔ جب تک یہ سکے اپنے پاس رکھے گا اس وقت تک اس کو خمس نہیں نکالنا۔ اس سکے کی مثال فقط میں نے دی ہے لیکن اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ ہاں، ایک مرتبہ اگر وہ اسے بیچ دے اور بیچنے کے بعد آئندہ خمس کی تاریخ تک اس کا منافع اس کے پاس پڑا رہے تو پھر اس پر خمس آ جائے گا۔ مثلا فرض کیجئے کہ 5 سال کے بعد اس کے سکے ہو گئے 1,50,000 کے، اب اس کی خمس کی تاریخ آنے والی ہے 6 مہینے کے بعد، تو 50,000 کا جو اس کو منافع ہوا ہے، یہ 50,000 کا منافع اگر 6 مہینے کے اندر اندر یہ خرچ کر لیتا ہے، کہیں جائز مقام پر استعمال کر لیتا ہے تو کوئی خمس نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو منافع ہوا تھا وہ سال کے اندر اندر ہی استعمال ہو گیا، اس پر کوئی خمس نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کی خمس کی تاریخ تک یہ 50,000 اس کے پاس پڑے رہے تو 1,50,000 میں سے 1,00,000 کا تو خمس دے چکا تھا، فقط یہ 50,000 ایسے ہیں کہ جو منافع کے طور پر قیمت زیادہ بڑھنے کی وجہ سے اس کو ملے ہیں، اس 50,000 پر اس کو خمس علیحدہ سے نکالنا پڑے گا، بشرطے کہ اس کی خمس کی تاریخ تک یہ منافع کی رقم پڑی رہے۔ یہ جو مسئلہ میں نے آپ کے سامنے سونے کے سکے کے حوالے سے بیان کیا ہے، یہی زمین کے حوالے سے، مکان کے حوالے سے اور دوسری چیزوں کے حوالے سے ہوگا۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے جو بہت اہم شرط ہے کہ یہ کام اس نے کاروبار کرنے کی وجہ سے نہ کیا ہو۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ جو روپے کے بجائے پرائز بانڈ خرید لیتے ہیں، پرائز بانڈ کے بجائے زمین خرید لیتے ہیں، زمین کے بجائے سونے کے سکے خرید لیتے ہیں، جن کا کاروبار یا نہیں ہے۔ اگر کاروبار نہ ہو ان کا اور اس کے بعد کوئی ایسی چیز خریدی جائے کہ جس کی قیمت بڑھ جائے تو بڑی ہوئی قیمت پر بھی خمس نہیں دینا پڑتا جب تک اس کو نہ بیچیں، اور بیچنے کے بعد بھی اپنی خمس کی تاریخ تک اگر یہ منافع کی رقم بچی بھی ہو تو خمس دینا ہوگا، اگر وہ خرچ ہو گئی تو اس پر بھی کوئی خمس نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اللهم صل على محمد وآل محمد۔